بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہشتم کے عزیز طلبہ و طالبات، آپ کی اردو کی کلاس میں شازیہ افضل آپ سے مخاطب ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چھٹے ہفتے کے چھٹے لیکچر میں نظم نعت پڑھیں گے جس کے شاعر کا نام ساغر صدیقی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے کام کی طرف بڑھیں، مذکورہ نظم کے پچھلے لیکچر میں ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں اور پڑھی ہیں ان کو ہم دہرا لیتے ہیں۔ تو بچوں، ہم نے پڑھا کہ نعت اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ شاعر کے متعلق ہم نے اس طرح سے پڑھا کہ شاعر ساغر صدیقی کا شمار بہترین نعت گو شعراء میں ہوتا ہے، یعنی نعت گو نعت کہنے والے شعراء میں، شاعروں میں ہوتا ہے۔ پھر ہم نے نظم کے اندر یہ پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمع توحید جلا کر دنیا والوں کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دی، یعنی توحید کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیغام سے ساری دنیا کے دلوں کو منور کر دیا، وہ دل جو جہالت سے تاریک ہو چکے تھے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک مرکز یعنی دین اسلام کی طرف بلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کی طوفانوں میں ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگایا۔ انسان جو اپنے مختلف خداؤں کے پجاری تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کشتی کی مانند ہیں کہ جو ابھی ڈوبی اور ابھی ڈوبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سہارا دیا اور ڈوبنے سے بچا لیا۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلے کو ان کی منزل دکھائی۔ یہاں پر شاعر نے قافلے سے اس انسانیت کو تشبیہ دی ہے جو بھٹک چکی تھی۔ شاعر نے آخر میں یہ بتایا کہ وہ لوگ جو عقل رکھنے والے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اسرار خدائی عطا ہو گئے، اور وہ لوگ جو غافل تھے وہ خواب غفلت سے جاگ اٹھے اور وہ ہدایت پا گئے۔ آج کے دن ہم سوالات کے جوابات اور مشق کا حل کریں گے۔ سوالات کے جوابات ہم کاپیوں میں لکھیں گے اور مشق کا حل ہم کتاب کے اوپر ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ تو مشق کے اندر سوال نمبر 1 ہے، نعت کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ یہ 4 سوالات الف ب ج دال ہیں اور 5واں سوال اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے جو اس مشق کا سوال نمبر 10 ہے۔ تو سوال نمبر 1 کا الف سوال، شمع توحید جلانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو بچے آپ دیکھیں گے کہ شمع توحید جلانے سے شاعر کی مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے لیے توحید کی ایک ایسی شمع روشن کی کہ جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ ایسا پیغام توحید دیا جس کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی کہ یہ تعلیمات جو دی ان سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ توحید کی طرف دعوت تھی، ایک اللہ کی طرف مائل ہونے کی دعوت تھی، ایک اللہ کا دین اختیار کرنے کی دعوت تھی۔ یہ بے سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا پیغام سنانے کے لیے آئے؟ تو بچوں آپ کو اس کا خوب سے اندازہ ہے کہ اس کا جواب اس طرح سے ہوگا۔ دیکھا آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے کہ جس نے سب کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیا۔ یہ توحید اور رسالت کا پیغام میں حق تھا۔ یعنی کہ کون سا پیغام لے کر آئے؟ پیغام حق، اور پیغام حق کیا تھا؟ توحید اور رسالت کا، یعنی توحید ایک اللہ کو ماننا اور رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری رسول ماننا۔ جیم سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی بزم سجانے کے لیے تشریف لائے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بزم کونین یعنی دونوں جہانوں کی محفل کو سجانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایسا پیغام دیا کہ ان کے دونوں جہان یعنی نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی سنور گئی۔ بچوں آپ دیکھیں گے کہ بزم کونین یہ مرکب اضافی کے طور پر استعمال ہوا ہے، نظم میں بھی، اور ہم نے اس سوال کے اندر بھی یوں کا توں استعمال کیا ہے کیونکہ یہاں پر یہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے۔ بزم کے معنی محفل اور کونین کے معنی دونوں جہان، یعنی بزم کونین دونوں جہانوں کی محفل۔ تو دونوں جہانوں کی محفل سجا دی۔ دونوں جہان کون سے ہیں؟ دنیا اور آخرت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہدایت کے پیغام کے ذریعے انسانیت کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی، دونوں کو سنوار دیا۔ دال سوال ہے کہ آخری شعر میں سونے والوں کو جگانا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بتائیں کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ تو ہم نے سبق میں بھی پڑھا کہ سونے والوں کو جگانا کس طرح سے ثابت ہوتا ہے۔ تو سونے والوں کو جگانا سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ ساری انسانیت جہالت اور گمراہی کی نیند سو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر ان کو غفلت سے جگایا اور رب حقیقی یعنی ایک اللہ کی طرف بلا کر رہنمائی فرمائی۔ تو وہ لوگ جو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ سوئے ہوئے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، راہ راست کی طرف آنے کو تیار نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسی تعلیمات حق دی کہ وہ ایک اللہ کی طرف آئیں اور ایک اللہ کی طرف عبادت کے لیے جھکیں اور دوسرے خداؤں کی پیروی اور عبادت کو چھوڑ دیں۔ وہ ایسا ہی تھا جیسے وہ سو چکے ہوں یا غفلت کی نیند میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ سوال نمبر 10 جو آپ کا سوال نمبر 5 کے طور پہ کاپیوں میں لکھا جائے گا کہ نعت کے شعر میں مرکز سے شاعر کی کیا مراد ہے، یعنی جو آپ کو ابھی شعر سامنے آئے گا کہ اس میں مرکز سے کیا مراد ہے شاعر کی۔ تو شعر یوں ہے کہ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ تو اس شعر کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ شاعر نے مرکز سے کیا مراد لی ہے۔ تو شعر میں مرکز سے شاعر کی مراد دین اسلام ہے، یعنی ہمارا اصل مرکز، ہمارا اصل مقصد حیات دین اسلام ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد مدت سے راہ راست سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک مرکز یعنی دین برحق کی طرف بلانا تھا۔ اس دین نے ان کی زندگیوں کو روشن کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوبصورت طریقے سے دنیا کی رہنمائی فرمائی کہ وہ دین اسلام کی طرف ایک مرکز کی طرف اگر اکٹھے ہو گئے اور ایک رب کی طرف جھکنے لگے۔ اب ہم اس مشق کے سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں کہ نعت میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ تو ہمارے پاس یہ الفاظ موجود ہیں۔ یہ کونین ہے ایک لفظ، اجالا ہے، بھٹک، بیدار، بزم، توحید، ناخدا، امنڈتے۔ تو ہم نے یہ آپ کے پاس جو 8 الفاظ ہیں ان میں سے ہم ان 8 جملوں میں یہ جس کے ساتھ جو صحیح لگے گا ہم لگا دیں گے۔ یہ میں نے آپ کو آسانی کے لیے یہ الفاظ لگائے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، طوفانوں میں گھرے ہوئے انسانوں کی کشتی کے ڈیش ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ تو اس میں ہم نے لفظ ناخدا، ہم دیے گئے الفاظ میں سے ہم نے ناخدا چن کر یہاں لگایا۔ دوسرا ہے جی، جہالت کی تاریکی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات علم کا ڈیش بن کر آئیں۔ تو یہاں کیا بن کر آئیں؟ اجالا۔ ہم نے دیے گئے الفاظ میں سے اجالا کو چنا اور یہاں لکھا۔ تیسرا ہے، بتوں کی پوجا کرنے والے کے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمع ڈیش جلائی۔ تو شمع آپ کو اندازہ ہو گیا، آپ بہت اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ شمع کے ساتھ یہاں پر توحید لگے گا۔ چوتھا ہے، نعت میں محفل کا مترادف لفظ ڈیش لکھا گیا ہے، یعنی
بزم لکھا گیا، تو یہاں سے ہم نے بزم لیا، ہم نے نمبر 4 میں بزم شامل کیا۔ نمبر 5 ہے نعت میں دنیا اور آخرت یا دونوں جہانوں کے لیے لفظ ڈیش بتایا گیا ہے، تو آپ کو میں نے بھی بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ کونین یہاں پہ لفظ آئے گا، یعنی دنیا اور آخرت دونوں جس سے مراد ہوگی وہ کونین ہے، تو ہم نے یہاں سے کونین لیا اور یہاں لکھ دیا۔ نمبر 6 میں آئے گا اسلامی تعلیمات سے فیضیاب ہونے کے لیے ہر مسلمان کی چشم ڈیش تیار رہتی ہے۔ کون سی چشم؟ مخصوص لفظ شاعر نے استعمال کیا ہے چشم بیدار، وہ ہمیں اس نے دیا ہے کہ آپ نے یہ والا لفظ استعمال کرنا ہے، تو یہ بیدار ہم یہاں پر لکھیں گے۔ نمبر 7 ہم درست راہ سے ڈیش جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ہم اگر درست راہ سے یا راہ راست سے یعنی بھٹک جائیں تو ہمارے پاس یہ لفظ موجود ہے، بھٹک جائیں، یعنی آج بھی اگر خدا نخواستہ اگر ہمیں ضرورت ہو ہم بھٹک جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی ہمارے کام آئیں گی۔ نمبر 8 میں ہم دیکھ لیں گے کہ جہالت کے دور میں مشکلات کے طوفان ڈیش ہوئے آتے تھے، یعنی امنڈتے ہوئے آئے تھے، تو ہم نے امنڈتے یہاں پر لفظ لگانا ہے، تو یوں نمبر 8 میں لفظ امنڈتے شامل کیا جائے گا اور آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اب اس کے بے حصے کی طرف۔ سوال نمبر 2 کا ہی بے حصہ ہے کہ دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پور کریں۔ یہ میں نے ان کو سرکل کر دیا ہوا ہے، جو بالکل ٹھیک لفظ آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ تو نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام اور ڈیش یعنی شمع توحید، یہاں پر آئے گا شمع توحید۔ شمع توحید کو میں نے سرکل کر دیا ہوا ہے، یہ لفظ یہاں پر آئے گا۔ نمبر 2 میں بزم کونین سے مراد ڈیش کی زندگی ہے، دنیا یا پھر دنیا اور آخرت، جو آپ کو پتہ ہے یہاں پر آئے گا دنیا اور آخرت۔ نمبر 3 میں ایک پیغام سے شاعر کی مراد ہے ڈیش یعنی قرآنی تعلیمات، اور صرف ایک بات نہیں، قرآنی تعلیمات آئے گا، تو قرآنی تعلیمات کو یہاں پہ میں نے سرکل کیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے نعت کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے مصرے مکمل کریں۔ یہ ہم نے نعت کے اکارڈنگ دیکھنا ہے کہ جو وہی لفظ لگانے ہیں جو نعت میں مصروں میں شاعر نے استعمال کیے ہیں۔ الف میں شمع ڈیش جلانے سے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو شمع توحید، یہاں پہ لفظ آئے گا توحید۔ بے میں ڈیش بن کے امنڈتے ہوئے طوفانوں میں یہاں پر آئے گا ناخدا، تو یہ میں نے لکھ کر رکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، یہاں سے آپ لکھ لیں۔ جیم دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اگر ہم راہ لگائیں گے تو ہمارا مصرع مکمل ہوگا، تو جیم میں لفظ لگے گا راہ۔ دال میں ہے ایک ڈیش جو ہر دل میں اجالا کر دے، تو ایک پیغام، یہاں پر لفظ آئے گا جو نظم میں استعمال ہوا ہے وہ پیغام ہے۔ تو پھر ہے میں ہے قافلے والے بھٹک جائیں نہ ڈیش سے کہیں منزل سے کہیں۔ تو یہ بچوں آپ کا تیسرا سوال مکمل ہوا۔ اب سوال نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں، یعنی یہ جو آپ کے پاس الفاظ ہیں کشتی، منزل، طوفان، قافلہ اور مرکز، ان کی آپ نے جمع لکھنی ہے۔ تو یہ الفاظ واحد ہیں، اس کے سامنے جمع لکھے ہوئے۔ کشتی اس کی جمع کشتیاں ہے، منزل اس کی جمع منازل ہے، طوفان اس کی جمع طوفانوں، قافلہ قافلہ کی جمع قافلے، مرکز مرکز کی جمع مراکز۔ تو یہ بچوں یہ آپ کے الفاظ کی جمع یعنی واحد کے جمع الفاظ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ 5واں سوال ہے درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ الفاظ یہ موجود ہیں ہمارے پاس، تو جملے بنانے سے پہلے ہم یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ جملے بنانے کے لیے کچھ بنیادی اصول ہیں کہ جملہ آپ کا مکمل تب ہوتا ہے جب آپ اس کے آخر میں ختمہ لگاتے ہیں۔ اگر ختمہ نہیں لگاتے تو یوں لگتا ہے ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا۔ تو بہت سے بچے جو ختمہ نہیں لگاتے وہ اس چیز کو دیکھ لیں کہ ختمہ لگانا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر ہم بامعنی
اور ایسے جملے بنائیں جس سے اس لفظ کا مفہوم اور مطلب واضح ہو جائے۔ پھر ہم ایسے جملے بنائیں جس میں کسی سیاسی شخصیت کا نام نہ لیا جائے، کسی کا ذاتی طور پہ نام نہ لیا جائے، مذاق اڑانے کے لیے جملے نہ بنائے جائیں، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ اور فہم و فراست کے ساتھ جملے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پہلا لفظ ہے توحید۔ تو یہ آپ کے سامنے نمونے کے چند جملے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں گی۔ اس کے علاوہ بھی آپ اپنے بہت سے اچھے جملے بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کی رہنمائی کے لیے میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ توحید کا جملہ ہم بنا لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو توحید کا پیغام دیا۔ تو ہمیں بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر توحید کا مفہوم کیا ہے۔ نمبر 2، قافلہ۔ قافلہ کا جملہ ہم بنائیں گے کہ مجاہدین کا قافلہ جہاد کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ قافلہ کا مفہوم کیا ہے۔ تو پیغام، تیسرا جملہ آپ کا بنے گا، دور جدید میں فون پیغام پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے بھی آپ کئی اور بہت سے جملے بنا سکتے ہیں۔ نمبر 4، مدت، یعنی اس کا جملہ ہم اس طرح بنائیں گے، قرآن پاک 23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے۔ پانچواں جملہ ہے منزل کا، ہم بنائیں گے تو کامیابی کی منزل پانے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں، منزل ایک کسی عمارت کی منزل کے طور پہ بھی ہم اس کو جملے میں استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح کہ احمد اپنے گھر کی دوسری منزل پر رہتا ہے۔ احمد کا کمرہ اپنے گھر کی دوسری منزل پر ہے۔ تو ہم اس طرح سے بھی منزل کا جملہ بنا سکتے ہیں۔ تو بچوں، آپ نے یہ دیکھا، یہ آپ کے سامنے جملے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ اپنے جملوں میں ان الفاظ کو استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ یہ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے لفظ ہیں جن کو ہم بطور مذکر بولتے ہیں، اور وہ کون سے لفظ ہیں جن کو بطور مؤنث بولتے ہیں روزمرہ زندگی میں۔ تو پیغام ہے، پیغام مذکر بولا جاتا ہے۔ مرکز، اس کو بھی مذکر بولا جاتا ہے۔ شمع، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شمع مؤنث ہوتی ہے اور اس کو مؤنث کے طور پر بولا جاتا ہے۔ بزم، بزم بھی مؤنث بولی جاتی ہے، جہاں پر بھی ہم وہ بزم لفظ استعمال کریں گے اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کریں گے۔ قافلہ ہے تو قافلہ کو بھی مذکر کے طور پر استعمال کریں گے جملوں میں بھی اور بات چیت میں بھی۔ منزل ہے تو منزل کو بھی مؤنث کے طور پر استعمال کریں گے کہ منزل ہماری جو ہے وہ مؤنث ہی بولی جاتی ہے اور لکھی جاتی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ نیچے دیے گئے الفاظ کو ان کے متضاد الفاظ سے ملائیں۔ آپ نے صرف ان کو ملانا ہے، ان کے ساتھ میں نے ملایا ہوا ہے۔ یہ جیسے اجالا کے ساتھ آپ نے ملایا اندھیرا، دور نزدیک، جلانا بجھانا، سونا جاگنا۔ آگے چلتے ہیں پھر، توحید، شرک، دنیا، آخرت۔ یہ الفاظ کے متضاد ہیں، یہ آپ کو کسی اور طریقے سے بھی آ سکتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو کتابی مشق کے حساب سے یہیں پہ ہم نے ان کو آپس میں ملا دیا ہے۔ اعراب لگا کر ہم نے تلفظ واضح کرنا ہوتا ہے۔ تلفظ کا مطلب ادائیگی ہوتی ہے کہ ہم کس طرح لفظوں کو ادا کرتے ہیں، تو ہم اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کرتے ہیں۔ اعراب سے مراد زیر، زبر، پیش، شد، مد اور یہ ساری تشدید اور جزم، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ پہلا لفظ ہے مدت۔ تو مدت جس طرح آپ بولتے ہیں تو میم کے اوپر پیش، دال کے اوپر زبر ہوگی، ساتھ شد لگائی جائے گی اور تے کے اوپر جزم ہوگی۔
تو یہ مدت بن گیا۔ بزم میں ہم نے بے کے اوپر زبر لگائی، زے کو ہم نے جزم لگائی، میم کے نیچے ہم نے زیر لگائی، کیونکہ یہاں پہ ہم اس کے بزم کونین بولیں گے، اس لیے یہاں ہم میم کے نیچے زیر لگائیں گے۔ کونین کے اوپر کاف کے اوپر زبر، نون کے اوپر زبر، اور یہ اور نون کے اوپر جزم لگائیں گے۔ شمع توحید میں ہم شین کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر اور عین کے نیچے زیر، کیونکہ شمع توحید، اس لیے جس طرح بزم کونین تھا اس طرح شمع توحید ہم نے عین کے نیچے زیر لگا دی۔ توحید کے اوپر زبر، تے کے اوپر زبر لگ جائے گی اور ہے کے نیچے زیر لگے گی، اور پھر باقی دونوں جزم، واو کے اوپر بھی اور یہ اور دال کے اوپر بھی جزم لگ جائے گی۔ چوتھا لفظ ہے دور۔ یہ بچوں اگر ہم اس کو دور لکھیں گے تو زبر لگا لیں گے، اگر دور بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم زبر کی جگہ پیش لگا لیں گے۔ تو دال کے اوپر زبر اور واو اور رے کے اوپر جزم ہوگی، دور ہوگا تب بھی جزم ہوگی اور دور ہوگا تو بھی جزم ہوگی۔ اسرار، اسرار میں الف کے اوپر زبر، سین کے اوپر جزم، رے کے اوپر زبر اور باقی پھر دونوں جزم کا استعمال ہوگا۔ تو اسرار، یہ آپ پر تلفظ واضح ہو گیا ہوگا۔ اور اگر آپ کو اس کے لیے قرآن پاک کے اعراب آپ کو جانتے ہوں، آپ ان کو ان سے متعارف ہوں، تو یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج کے دن بچوں ہم نے کیا کیا پڑھا۔ آج کے دن ہم نے سوالات کے جوابات میں پہلے سوال میں پڑھا کہ شاعر کی شمع توحید سے مراد ایمان کی شمع روشن کرنا ہے۔ دوسرے سوال میں پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا کو توحید کا پیغام دیا۔ تیسرے سوال میں پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزم کونین سجانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ چوتھے سوال میں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غفلت میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو جگانے کا کام کیا۔ پانچواں سوال جو آپ کا سوال نمبر 10 ہے، اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ شاعر کی مرکز سے مراد دین اسلام ہے۔ تو یہ تھے آپ کے سوالات کے جوابات کا اعادہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے مشق کے اندر کیا پڑھا۔ تو مشق کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا کام کیا ہے۔ مشق کے اندر الفاظ کی مدد سے ہم نے جملے مکمل کیے، پھر اس کا بے حصہ ہم نے کیا، خالی جگہ پر کی، پھر ہم نے اگلا سوال نمبر 3 کیا، نظم کے مصرے مکمل کیے، پھر سوال نمبر 4 الفاظ کی جمع کی، واحد کی جمع بنائے۔ سوال نمبر 5 میں ہم نے جملے بنائے جو ہمیں الفاظ دیے گئے تھے۔ سوال نمبر 6 میں ہم نے تذکیر و تانیث کی وضاحت کی، یعنی جو الفاظ مذکر تھے ان کو واضح کیا، جو مؤنث تھے ان کو واضح کیا۔ سوال نمبر 8 میں ہم نے الفاظ کے ساتھ ان کے متضاد ملائے۔ 9 میں ہم نے اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کیا۔ تو بچوں آج کا یہ اتنا کام تھا، امید ہے کہ آپ اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے اور آپ اچھی طرح اپنے سبق سے واقف ہو گئے ہوں گے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس کو بہت اچھے طریقے سے کام کریں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی کاپیوں میں بھی لکھیں گے اور کتاب پر بھی مشق کا کام کریں گے۔ تو گھر کے کام میں آپ کے سوالات کے جوابات ہیں جو آپ نے کاپیوں میں لکھنے ہیں۔ مکمل 5 سوالات آپ کی کاپیوں میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔